گزشتہ بیان میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح امام حسین کے جوان بیٹا حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے اور کس طرح حضرت حر اپنی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر جو ننھا سا تھے، جو چھوٹے سے تھے، ان کو کس طرح پیاس لگتی ہے اور پانی کے لیے جب جاتے ہیں تو یزیدی لشکر تیر چلا دیتے ہیں اور بچے کو شہید کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ امام حسین کس طرح میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت علی اصغر کے بارے میں۔ حضرت علی اصغر کی عمر صرف 6 ماہ کی تھی، یعنی حضرت علی اصغر امام حسین کے بیٹا جو تھے وہ 6 مہینے کے تھے کہ حضرت زینب نے عرض کیا کہ بھائی جان اور تمام مصیبتیں منظور ہیں، مگر اس شیر خوار چھوٹا سا ننھا بچہ اصغر کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے فرمایا لاؤ اسے مجھے دو، شاید اس بچے پر کسی کو ترس آ جائے۔ آپ اسے ہاتھوں پر اٹھا کر لے گئے اور فرمایا اے قوم جفاکار، اس دودھ پیتے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس دودھ پیتے بچے نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کم از کم اسے تو ایک گھونٹ پانی دے دے۔ ناظرین، کئی دنوں تک پانی بند رکھا ہے اہل بیت کے لیے، جو بڑے بڑے تھے سب نے برداشت کیا، کسی طرح بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، لیکن چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا، وہ دودھ نہ اس کو مل رہا نہ پانی مل رہا، وہ کس طرح زندہ رہے گا؟ تو پیاس کی شدت ستا رہی تھی، اس لیے امام حسین اس بچے کو لے کر کے یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور کہا کہ اس بچے کو تو کم سے کم پانی دے دو۔ تو آگے جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا، سماعت کریں۔ چنانچہ یزیدی کے دل پتھر ہو چکے تھے، پانی کے ایک گھونٹ دینے کے بجائے حرملہ کا تیر آیا، یعنی جب پانی مانگنے کے لیے گئے تو پانی تو دور کی بات ہے، اس کے بدلے میں اس بچے کو تیر ملا، اور ایک تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ یعنی تیر چلایا تو جو چھوٹے بچے تھے، 6 ماہ کے بچے تھے، اس کا گلا کتنا نازک تھا، اس گلے کو چھید کرتا ہوا تیر پار کر گیا اور حضرت امام حسین کے بازو میں جا کر وہ تیر پھنس گیا۔ آپ نے ایک حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور تیر نکال کر پھینک دیا۔ خون کا فوارہ معصوم گلے سے ابل رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس خون سے ایک چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور کہا یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، ایسے ہزاروں علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے اور تیری رضا اسی طرح ہے تو حسین بھی اسی طرح راضی ہے۔ پھر وہاں سے جو لاشا لیے ہوئے شبیر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہاں کی خواتین کو لگتا ہے کہ بچے کو شاید پانی مل گیا ہے اور بچے شانت ہوا دکھ رہا ہے، یعنی یزید لشکر پانی دے دیا ہوگا، ہمارے بچے کو پانی مل گیا ہے، اس لیے وہ بچہ شانت ہوا چلا آ رہا ہے۔ جب قریب آیا، خیمہ کی طرف آیا تو دیکھا کہ بچہ خون سے لت پت ہے، یعنی اس کو تیر لگی ہے اور بچہ شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ جب حضرت بانو کے گود میں دیا تو دیکھا کہ وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے کا سنیے، یعنی یہاں تک اہل بیت کے تمام آدمی کو، تمام جو فوجیں تھے سب کو شہید کر دیا۔ اب بچے کون ہیں؟ حضرت امام حسین اور ان کا بیٹا زین العابدین۔ تو اب دیکھیے، اب صرف شہزادہ زین العابدین اور امام حسین ہی باقی رہ گئے تھے، ان کے علاوہ تمام جو اہل بیت کے پھولیں تھے، کلیاں تھیں، سب مرجھا چکی تھی، سب شہید ہو چکے تھے۔ بیمار زین العابدین نے عرض کیا ابا جان، میں بے شک بیمار ہوں، مگر پھر بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، مجھے اجازت دیجیے کہ مگر آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم بیمار ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ ناظرین، زین العابدین جو تھے وہ بیمار تھے، گھر سے جب آئے تھے تبھی بیمار ہو گئے تھے اور بیماری کی وجہ سے وہ خیمے میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اپنے ابا جان سے کہتے ہیں کہ بابا جان آپ بعد میں جائیں گے، پہلے مجھے جانے دیں، میں جا کر کے لڑوں گا۔ لیکن امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا تم بیمار ہو، تم سے نہ ہو سکے گا۔ کتنا استقلال اور حوصلہ تھا ان بچے کا، بھائی کا، بھتیجے کا، سب نے جان قربان کر دیا۔ اس کے علاوہ جو بیمار تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا جان میں بھی لڑوں گا۔ اس اہل بیت کا کیا کہنا؟ میدان کربلا میں لاشوں کے ڈھیر لگ چکے تھے، سب چادر اوڑھ کر سو چکے تھے، یعنی سارے اہل بیت شہید ہو چکے تھے، سارے کے لاش پڑے ہوئے تھے، کسی کے لاش یہاں تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، سارے لاش سو چکے تھے، امید ختم ہو چکی تھی، مگر قربان جاؤ زہرا کے لال کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی پریشانی نہ تھی، شکن نہ تھی۔ خیمے میں آیا اور ہتھیار لگا کر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے نازک اور امتحان کے وقت بھی
آپ صبر کی تلقین فرما رہے تھے، تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے فرما رہے تھے میری وفات پر بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پھاڑنا، آہ و بکا نہ کرنا، اور اس طرح کی معاملات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیب نہیں دیتا، ہمارے خاندان کو زیب نہیں دیتا، اس طرح کے کام مت کرنا۔ اور اس طرح امام حسین اپنے خیمے میں الوداع کہہ کر صبر کی تلقین دے کر جانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک ایک کو تسلی دے رہے ہیں۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو دیکھا کہ گھوڑا کانپ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کے ساتھ معصوم سکینہ کھڑی ہے اور وہ رو رہی ہے، کہہ رہی ہے ابا جی مجھے یتیم کر کے جا رہے ہو، ابا جان میں کسے ابا جان کہہ کر پکاروں گی۔ امام عالی مقام نے گھوڑے سے اتر کر بچی کو سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ اس بیٹی کو تسلی دے رہے تھے کہ دوسری بیٹی کا خط پہنچا، یعنی حضرت صغرا جو رہ گئی تھی مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں یعنی ملک عرب میں رہ چکی تھی، ان کا خط آیا کہ وہ بیمار تھی تو وہ نہیں آ پائی تھی، تو ادھر سے ان کا خط آتا صغرا کا، اور ابا جان سے کیا کیا کہتے ہیں اس خط میں ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حضرت صغرا کس طرح روتی ہیں اور کس طرح مضمون لکھتی ہیں، خط لکھتی ہیں اپنے ابا جان کو، حسین کو، اور پھر حضرت حسین سنتے ہیں اور کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اور ایک بیٹی ہے جو خیمے میں ہے، سامنے میں ہے، وہ رو رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا جان شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ نے سنا کہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کو کس طرح شہید کیا گیا، پھر امام حسین کس طرح جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنا سوار لے لیے، تلوار لے لیے اور میدان میں جا رہے ہیں۔ ان کو بھی پتا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے تمام خواتین کو تسلی دے کے جا رہے ہیں۔ اب آگے بات کریں گے کس طرح امام حسین میدان میں گئے، کس طرح سے لڑے اور کیا کیا ہوا اور کس طرح ان کی شہادت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ السلام علیکم۔